اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہا ہے کہ ہر طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے بس اللہ کی عبادت کریں، تو شاید جس طرح بدھسٹ ہوتے ہیں یا ہندو ہوتے ہیں یا اور مذاہب ہوتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے پہاڑ پہ کہیں جا کے باقی سب سے دور ہو کے 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ وہ کانسنٹریٹ کر سکیں۔ لوگوں نے تو مجھ سے آ کے یہ بھی پوچھا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے تو ذرا کانسنٹریشن آسان نہیں ہو جائے گی؟ آپ نماز اور یہ ایسا نہیں کر سکتے کہیں کسی دور کونے میں کسی پہاڑی پہ جا کے کہیں جا کے، یا اگر آپ اجازت دے دو میں گاڑی میں جا کے دروازے بند کر کے سارے گاڑی کے پھر میں نماز پڑھا کروں، یا نوائز کینسلیشن ہیڈ فونز لگا کے میں نماز پڑھا کروں تب باقی باہر کی آواز نہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا۔ کوئی مچھیرا تھا، اس نے کشتی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ کوئی کسان ہے، اس نے کھیت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ کوئی مزدور ہے، اس نے مزدوری میں نماز، کوئی جنگ کے میدان میں، اس نے جنگ کے میدان میں نماز پڑھنی ہے۔ یعنی نماز کا جو یہ سلسلہ ہے وہ دنیا کو چھوڑ کے ہے کہ دنیا کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ دنیا کے ساتھ جب میں نیو یارک میں ہوتا تھا، نیو یارک میں کیونکہ ریئل اسٹیٹ بہت مہنگی ہے، تو وہاں پر جو ریسٹورانٹ کھولنا ہوگا نیو یارک سٹی میں تو وہ تو خوابوں کی بات ہے، بہت ہی مہنگا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے اسٹریٹ وینڈرز بنائے ہوئے، وہ ٹھیلا لے کے وہ چلتے ہیں، ان کو لائسنس ملتا ہے کہ اس سڑک کے اس کونے پہ آپ کے پاس لائسنس ہے، یہاں پہ آپ بیچ سکتے ہو۔ وہ بہت سارے حلال وینڈرز بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ، حلال ہاٹ ڈاگز، حلال چکن اینڈ رائس وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سڑک پہ لاکھوں کی لوگ گزر رہے ہیں، لوگ اس سے خرید رہے ہیں۔ تو نماز کا ٹائم آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بیچنے والا؟ وہیں پہ اس نے فٹ پاتھ پہ جانماز لگائی، آگے گیس کی ٹنکی رکھی، وہیں وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ ٹائم سکوائر کے درمیان میں ادھر سے ادھر لوگ گزر رہے ہیں، وہ وہاں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ اب شور ہے، شور تو ہے، گانا بجانا ہے، بالکل ہے، گاڑیوں کی آواز ہے، بالکل ہے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی بیہودہ باتیں بھی کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لوگ ٹرین اسٹیشن میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہمیں اس دنیا کا سامنا کرنا ہے اور پھر بھی عبادت کرنی ہے، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو جب یہ کہا ہے نا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کو مد نظر رکھو، اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے دنیا کا تو تمہیں سامنا کرنا ہی ہے۔ تو یہ ذہنیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغ سے نکال دی کہ نہیں جی مجھے دنیا سے ہٹ کے مجھے دین کی خدمت کرنی ہے۔ او انسان، ہمارا دین کیا ہے کہ ہم دنیا کا سامنا کرتے ہیں، اور دنیا کا سامنا کرتے ہوئے ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، دنیا سے بھاگ کے نہیں، دنیا سے ہٹ کے نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو انگیج کرتے ہوئے۔ یہ دین تجارت میں گیا، یہ دین سفر میں لے کے آپ جاتے ہیں، یہ دین ہم دنیا کے ہر شعبے میں ہم اس دین کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ہم دنیا کے شعبوں سے بھاگتے نہیں، ان کو فیس کرتے۔ لیکن یہ سب ہے کمٹمنٹ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک آخری ترتیب میں ڈالا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کیا کرو، الخیر کرو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کہا تھا رکوع کرو، وہ خیر نہیں ہے؟ پھر کہا تھا سجدہ کرو، وہ بھی تو خیر ہے؟ پھر کہا تھا عبادت کرو اپنے رب کی، وہ بھی تو خیر ہے؟ اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور الخیر کرو، الخیر کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان سب کے بعد ایک اور مرحلہ بھی ہے، اور وہ ہے سب سے بہترین کرنے کا کام۔ سب سے بہتر الخیر، خیر عربی میں کہتے ہیں اچھے کام کو، الخیر کہتے ہیں بہترین کام کو، شر کہتے ہیں برے کام کو، الشر کہتے ہیں سب سے بدترین کام کو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خدمت خلق دونوں کو ملا کر بہترین، یعنی دونوں طرف، ایک طرف ایک نظر آپ کی انسانیت کی بھلائی کی طرف ہے، اس میں دعوت کا بھی کام ہے، اس میں انسان کی اصلاح کا بھی کام ہے، اس میں فلاح کا بھی کام ہے، ریلیف کا بھی کام ہے، تعمیر کا بھی کام ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو گئیں تو ایک کلائمیکس